نہایت ہی قابل احترام حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہس کن بے حد حمد و ثنا یہ اللہ تبارک و تعالی سند یسن ست تہند کرن ست اس بے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند ولادت باسعادت پہ دتن اس سارے توفیق پنس پاک تو منزہ گرس اندر جمع گھنک اس گو بے ایک مرتبہ ربیع الاول شریف ست ملاقات یہ سانہ خاطر مسرت کت خوشی ہز کت، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس ولادتس پہ گفتگو کرن یہ واریاہ اخ بوڑ موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعہس پہ کرو ات پہ تفصیل سان کت، لیکن آج آخری گفتگو کریں کربلا کے حوالے یت اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سن شہادت بیان ای کرنے۔ یمس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ برو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سند اولاد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت منگن ابا جان بت ہسا گس کربلا کس میدانس اندر بت کر جہاد۔ تمام جان سارائے شہید کرنے یت مزن تم پتہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن فرزند امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تم تہ گئی شہید۔ تم پتہ آئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سن معصوم زبچ 6 وہر تو 7 وہر اولاد تم تہ آئے شہید کرنے کربلا کس میدانس اندر۔ اور ام پتہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سندس خیمس اندر اخ معصوم بچی لکٹ بچی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ 3 دہوں پہ آب آمد بند کرنے، تریش آمد بند کرنے، اب پیاس کی شدت سے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ رہی ہے۔ پنس چچا جان حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرضی کرن دپن سے اے چچا جان اخ مہربانی کرتو مے خاطر انتو اخ آب قطر بچم تریش۔ غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ سنی برداشت گھن کی ام پتہ خیمس نبر نیرن غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یم ساتن نبر نیرن گڑس پہ سوار گھن لاکم چارن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ساتن نظر پیون تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا۔ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکو، اے غازی عباس آپ کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرن اے امام سکینہ کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، تو امیک عرض چھس بہ درامت کی باسا ان تہند خطر کی تریش قطر۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھس یور دپنس سے غازی عباس ژا چھک میون سہار، سوری ڈپینڈ ژے پہ، اگر آپ گئے تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور میری کمر ٹوٹ جائے گی، لہذا میں آپ کو نہر فرات پر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، بناسا چھسنی ژے کہین تہ اجازت دیون آب ان باپت۔ مگر غازی عباس اصرار کرن دپن سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیو تو اجازت، کیا معصوم بچی تریش لجمت باسان آپ، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا۔ ام پتہ لگام تراون یل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ام پتہ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فراتس کن سفر کرن، لیکن یم ساتن یزیدین نظر پیوان غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو اس کن، فرماون یم ہسا چیون حملہ کرنے باپت، اور یم ساتن یم حملہ کرنے باپت چیون غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برو کن تو فرماون، تو غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ایسا وار کیا، ایسا حملہ کیا، تو ایک ہی وار میں غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کو واصل جہنم کر دیا. ایکسی وار اسمز اکوی وار کور غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ات صورت اسمز گئی 60 یزیدی واصل جہنم، ہلاک کر غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ون یم ساتن یزیدیو یہ حالت وچ کہ ایکسی وارس مت سنیمو 60 واصل جہنم کرت، اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ غازی عباس کا مقابلہ کرے، غازی عباس کے سامنے آ جائے. لیکن غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے قریب پہنچے. لیکن یزیدی اب یہ دیکھ رہے کہ غازی عباس کو کہاں جانا ہے، امس کوت گھن، یہ یزیدی وچھن کہ غازی عباس کہاں جا رہے، لیکن یتس کالس غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فراتس پہ واتن. ام پتہ گرس زنگ نہر فراتس مز داخل تہ گژھن، غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گری پہ بون وسان. ام پتہ تریش تلن غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزس اندر، یس مشکیز انمو انمت ات مز آب کرن جمع. لیکن حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھون پنہ باپت پنہ خاطر تہ کہ آب تلان پنہ دست مبارکن مز چن باپت تریش چن خاطر. لیکن فرماون یتھی آب تلان یتھی نزدیک واتنوک اتے پیخ حضرت سکینہ سن صورت یاد، تہن شکل پیخ یاد، تہن سہ تڑپن پیوخ یاد، تہن سا تریش پیخ یاد کہ سخت کچھ ژھٹ ژھٹ کرن، سخت کچھ تڑپن تو ترسن تریش باپت. تو غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پانی کو چھوڑ دیا، کہین چیخ نہ تریش. ام پت گڑس کرن اشارے، اے گھوڑے آپ تو پانی پیو، چسا تریش. مگر فرماون گھوڑے نے بھی سر ہلایا، گڑ تکر انکار ہے. غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں جانور ہوں لیکن جانور ہونے کے باوجود بھی میرے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے. اگر اہل بیت اطہارن پہ تریش آمز بند کرنا، آب آمد بند کرنا، تم چھن تریش ہکن چت کے، لیکن میں جانور ہونے کے باوجود بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. جب ان کے پاس پانی نہیں ہے، جب وہ پانی نہیں پی رہے ہیں، تو مجھے بھی پانی پینے کی کوئی ضرورت نہیں. ام پتہ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑس پر گژھن سوار. ام پتہ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتھن پہ واپس نیرن، مگر یزیدیوں میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ غازی عباس کا مقابلہ کرے، غازی عباس کے سامنے آ جائے. لیکن غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے رہے، واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یم باقی یمن بڑے بڑے سردار اس، ابن زیاد اس، ابن سعد اس، فرماون یم وت پنن یم لشکرین یمن پنن سپاہن وت، اگر تو یہ غازی عباس یہ کہ یل تروون، اگر یہ اپنے خیمے میں چلا گیا، اگر اس نے پانی کو خیمے میں داخل کر دیا، اگر یہ پانی پیتے رہے، اگر یہ تریش چے، تو خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر یزیدیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یزیدیوں کا کلا کما ہو جائے گا، پھر یزیدی تباہ و برباد ہو جائیں گے. اگر چاہتے ہو کہ اس کا مقابلہ کر دیا جائے تو پھر اس کو چاروں طرف سے گھیر لو. فرماون تماما، اور اگر تو امس گھیراؤ کر ان کے امس پر حملہ آور سپدے ان کے، تو تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہاری بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا. تو یہ ہسا یہ قتل کرنا اگر نہ تو امس پر حملہ کرو. ہم پتہ فرماون یم یزیدی ہسا چھ غازی عباسس گھیراؤ کرن، غازی عباسس چاروں طرف گھیراؤ کرن، اور فرماون ام پتہ امس ست وار کرن، لڑائی کرن، جنگ کرن. اور فرمان غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ام پتہ یمن یہ لاش تراون زمینس پہ. مگر فرماون یتھی ہوڑ زور آ یزید سن طرف کہ امس پہ گھو سا حملہ آور، کرہون نیست نابود، اس کو شہید کر دیا جائے. فرمان اخ شکیل قلب، اخ بدبخت انسان آ پت کن
غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ان کی ہمت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، مگر فرمان پڑھ کی جاؤ، یہ نامرد پیچھے سے آیا، یہ بدبخت پیچھے سے آیا، اور پیچھے سے آنے کے بعد اس نے پیچھے سے ایسا تلوار سے ایک وار کیا، حضرت غازی عباس کے بازو پر ایسا وار کیا کہ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو مبارک گر کر زمین پر آ گیا، نر گئے شہید حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دچن نر پہ پتھر۔ تو اس کے بعد حضرت غازی عباس نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں پکڑا اور یہ تلوار کھوری ساتھ اسمس، اور اس کے بعد بھی ام پتہ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مقابلہ کرن، یمن سے جنگ کرن اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے۔ ون کمی کیا فاصلہ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمس مز واتن خاطر، مگر فرمان پہ بیاکھ بدبخت تم تہ کور وار غازی عباس پہ، اور اس نے حضرت غازی عباس کا بائیں کندھے پہ حملہ کیا، اس سے حضرت غازی عباس کا بازو مبارک شہید ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ دشوے نڑی گئی شہید غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خون سے چالو غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اب خیمے کے نزدیک پہنچنا ہے، لیکن باوجود کسی خوشی حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوش چنہارن غازی عباس کے غمگین تو تکلیف مضگون غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میرے دونوں کندھے دونوں بازو شہید ہو چکے ہیں، ام باوجود چھن امام غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودن چھن کے زارو کتار چھن اوشہارن کے، بلکہ خوشی چھ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ امس دندن مز یہ آب مشکیز، اب اس کو یہ خوشی اس وجہ سے ہے کہ اب اس نے جان لیا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد میں اس پانی کو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالوں گا، کچھ پانی کے قطرے اس کے منہ میں ڈالوں گا، یہ خوشی سے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ہمو بدبختوں کر پتن بیاکھ اعلان دبخ اگر اس نے یہ پانی خیمے میں لے لیا تو یزیدیوں کا کلا کما ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا، اس پر حملہ آور ہو جاؤ۔ فرماون یم یزیدی آئی یم ہسا قربان تیرن ہند برسات حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ایک تیر جا کے حضرت امام غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے پہ جا کے لگا، ات مشکیزس لوگ ون تیر، یم کی وجہ یہ آب سوری زمینس پر پیو، سوری آب گو ضائع۔ اب اس کے بعد غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے رونے لگے، واہ یہ کیا گو، یہ کوشش کرنے باوجود تھی جس میں آب انیو سو گو ون ضائع، لیکن جب زمین پر گرے تو ندا دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امام حسین میری خبر لیجئے۔ ام بچی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یور ام سن سر مبارک پنن نمن پنہ کھن مز رٹن اور ام پت غازی عباس کو نظر تراون۔ غازی عباس کا حال یہ تھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشور اے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسم مبارک خون سے لت پت ہو چکا ہے، لیکن آپ کیوں مسکرا رہے ہو، آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ عرض کرنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا سر آپ کی گود میں ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے اللہ کے قدرت کی قسم ہے سامنے مجھے نانا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ مجھے نظر آ رہا ہے، سامنے مجھے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نظر آ رہے ہیں، سامنے مجھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں دست مبارک پر ایک پانی کا کٹورا رکھا ہوا ہے اور مجھے اشارہ کرے بیٹا جلدی آ جا یہ پانی پی لے۔ اشارہ چیز کرن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے بیٹا آپ جلدی آ جا، ہم سے ملاقات کر، حضرت علی سے ملاقات کر، فاطمہ الزہرا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور فرماون ام پت گئی اچھ بند امام علی حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت غازی عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ انساتن شہید کو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اوپر کیے اور کہا اے غازی عباس میری کمر ٹوٹ چکی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی، میرا سہارا آپ تھے، مجھے صبر کی تلقین آپ کرتے تھے، لیکن اب جو تیر مجھے وہاں سے آتے تھے دشمنوں کی طرف سے آتے تھے ان کا دفاع آپ کرتے تھے، لیکن آج کے بعد ان تیروں کا دفاع کون کرے گا؟ ام بچی لاش ون واتان خیمس اندر، اور ام بچ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
पान करन कोशिश वन गस मैदान करबलास अंदर लेकिन अम ब्रो युंदी फर्जन हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करन दपन अब्बा जान में दियो इजाजत बगस करबला किस मैदान अंदर बगस मैदान कारजारस अंदर मगर मोल वोतस योर करहा यह बर्दाश्त की औलाद गछा अमिस ब्रोकन शहीद तो लिहाजा दुबनस बेटा आपको करबला में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अब मैं खुद जाऊंगा। लेकिन अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करन जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरे जिस्म में जान है, तब तक मैं आपको अपने जान देने से पहले मैं आपको करबला में नहीं जाने दूंगा। ए अब्बा जान आपसे पहले मैं शहीद होना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे इजाज़त दे दीजिए। अम पच हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु पन्निस फर्जंदस हजरत इमाम अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इजाज़त दिवन। मगर ये अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ओस कुस हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंद शक्लो सूरत यस जन ओस सही शक्लो सूरत हजरत इमाम अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यम दुनिया इंतकाल परमलाल कर बज़ाहिर यम दुनिया द्राय पत यम सातन सहाबन याद ओस पेवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद फेरन ओस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद फरमान अम पत यम गसन इमाम हुसैन सुन घर अते यस करन इमाम हुसैन सिंदिस फर्जन सुन जियारत हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु यस मुशाबह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अम सुन शक्ल तमिया यमिया शक्ल जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही छु वन इजाजत मंगन बासा गस करबला हस अंदर तो बाप ने इजाजत दे दी, अब जाने लगा। लेकिन इम साथ फरमान ये द्राव इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु दुबना से बेटा जरा पीछे पलटो, जरा पीछे देखो। ए अब्बा जान क्या बात है दुबना, ताकि आखिरी बार आपकी जियारत करके अपने नाना जान की जियारत का मुझे उसकी जियारत मुझे याद आ जाएगी। क्या जी चौन जियारत करित पे में याद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत, आपका दीदार करके मुझे जलवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा हो जाएगी। लिहाजा मेरे बेटे पीछे पलटो ताकि आखिरी बार कर बुचन जियारत, क्योंकि आपको यहां से जाना है और वहां से आपको वापस नहीं आना है। अम पच नेरन अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु युथि करबला किस मैदान अंदर छुवातन यह योर कर निदा छा तोह मज कांस हिम्मत युस जन मे सद मुकाबले करे। फरमान यम जन यजीदी तिम वत पन्निस अमिस युस जन तिमन सरदार इब्न ज़ियाद इब्न साद इब्न ज़ियाद यम ज नफर यम लश्करी वथ यमन दोपस ए इब्न ज़ियाद हम तो इमाम हुसैन से जंग कर सकते हैं, हम तो अली अकबर गाजी अब्बास से जंग कर सकते हैं, हम इमाम कासिम से जंग कर सकते हैं, हम हूर से जंग कर सकते हैं, लेकिन यूथ क्या नुकसान गो, यूथ क्या ताव ना पे वन अस करो पन्निस नबियस सत वन जंग, यूथ क्या मुसीबत वोत अस करो पन्निस नबियस सत जंग। क्या शक्ल नबियस सत रलन तिम वन यमन पन्न सरदारन वनान कि अस कथ हेको पन्निस नबियस सत जंग कर, अस कथ हेकोन पनुन नबी कत्ल कर। फरमावन सो शिमर लईन वो और दुबनक तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, ये हमारा नबी नहीं है, बल्कि ये हुसैन इब्न अली है। या सच हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सुंद औलाद हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये न सच सोम नबी के बल्कि शक्ल तिमन सत रलन, लिहाजा इससे जंग करो। फरमान कौन से गई हिम्मत अमिस कर मुकाबला। उसके बाद हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद उस भीड़ में घुस गए, खुद उस जमात में घुस गए और दिफर कर उन पर वार किए और उन पे जुल्म किए और उन पर ऐसे वार किए, तलवारों से ऐसे वार किए कि लाशों के ढेर जमा दिए, लाश गिराई। इमाम अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वारिया नुकसान वादो अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीदी लश्करस। मगर फरमावन हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमिस पे मल सिंह कथ याद कि मल वोनम ये साथन बह द्रायोस तम साथ वो मल बेटा जरा पीछे देखो, वापस यह कर आखिरी चौन जियारत। यह कथ पे अमिस याद फौरन गो यह पन्निस बाब साहबस नश बे करबला मजा मैदान मजा वापस पन्निस अब्बा जानस कुन। इमाम हुसैन वो करबला की खेमा किस दरवाजस पर जब देखा तो हजरत इमाम हुसैन खुश हो गए, लेकिन इन साथन खुशी ति गई नेचू आप ब्रों कुन दुबनस इमाम हुसैन वापस क्या जाओ। दुबनस अब्बा जान 3 दिनों से प्यासा हूं, भूखा हूं,
اور جنگ کر کے واپس اس لیے آیا ہوں کہ تریش ہن ضرورت اخ تریش دام گھن مگر تریش ہن کا انتظام کہین تریش چھن کہین آب چھن کہین مگر قاضی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھس یور دونس بیٹا یم ساتن بہ لۄکُٹ اوسُس یم ساتن أسۍ سفرس منٛز ٲسۍ آسان سون نبی اوس اَسہِ سفرس منٛز تُلان پانس سۭتۍ اور پھر اس دوران اگر ہمارے پاس پانی نہ ہوتا تھا اسے تریشن ضرورت پیون تو اس وقت ہمارا نبی ہمارے منہ کے اندر اپنی زبان ڈالتا تھا یعنی پانی زبان مبارک سانین آسن مز تراون اور ہم اس کی زبان کو چوسا کرتے تھے پتہ اس تریشن ضرورت پیون کے اور اس وقت میرے بیٹے آپ کو بھی پانی کی ضرورت ہے ژے تریشن ضرورت آجا میری زبان کو چوس لے مگر فرماون یتھی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک واتن پنس باب صاحب سز یہ زبان پنس آسس مز رٹن فرمان علی اکبر کے جو زخم تھے وہ ہرے ہو گئے ہرے ہونے لگے کیا زن علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے سخت ہو چکی تھی لیکن زن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ساتن امام حسین سے زبان رٹ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنس آسس مز تو وہ تو اس سے بھی سخت ہو چکی تھی وہ کانٹا بن چکی تھی وہ سخت ہو گئی تھی فرماون یم زن امس زخم تم گئی تازہ بے ہتن اجازت دپن میانے ابا جان آپ کا حال تو مجھ سے بھی برا ہے لہذا مجھے اب پھر سے اجازت دے دیجیے ام پتہ دے لٹ نیرن علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے باپت نیرن علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانس اندر واتن بیچ یزیدن ہز لاش گراون بے یمن پہ حملہ آور سپدن لیکن آخر کار ساری یم یزیدی امس ژوشویو طرفو گھیراو کرن یتھے گھیراو کرن ام پتہ امس پہ حملہ آور سپدن کانچ تیر چلاون علی اکبرس پہ کانچ کنی چلاون علی اکبرس پہ کانچ تلوارن ہند وار کرن علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بالآخر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑی پہ پتھر پیون یتھے پتھر پیون اخ شکیل قلب اخ بدبخت انسان یہ سہ تیر تلان سہ نیز تلان یہ ٹھاسان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس سینہ مبارکس یتھی سینہ مبارکس یہ تیر ٹھاسان اتے آواز دیوان امام حسین سن نیچو یا امام حسین میری خبر لے لیجیے امام حسین فوراً گڑس پہ دورن یوان پنس نیچوس نش جب دیکھتا ہے تو اس کا بیٹا زخموں سے چور چور ہو چکا ہوتا ہے زخم پرت کن جسم کس پرت کن تانس پہ تیر لگمت لیکن زن یہ تیر زن سینس پہ لوگمت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسینس عرض کرن ابا جان میں کڑیو یہ تیر نیبر اور بے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے مجھے یہ تیر باہر نکالا تو میں پھر یزید کے چھکے چھڑاؤں گا ان کا مقابلہ کروں گا ان پر وار کروں گا مگر فرماون پوری طاقت لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا یہ تیر کڑن اس سہال آسن کے امام حسین لوگ تمام پاور کرن استعمال تمام طاقت کرن استعمال یہ تیر کرنے باپت جب تیر نکالنے کی کوشش کی جسن تیرس برکن سہ تیوت فرماون یہ نبر دراو امام حسین سندی نیچو حضرت علی اکبر رضی اللہ زن تہندس سینس مز اندر تام فرمان جب تیر نکالا گیا تک تیرس سے دراو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دل مبارک اسی دل مبارک نبر دراو امام حسین کے ہوش اڑ گئے امام حسین کو بے ہوش امام حسین اچھن بروکن انگوٹ باسن کیونکہ سامنے بیٹا اپنا قربان ہو رہا ہے کیا جی نیچو یہ اولاد یہ برداشت گھن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مگر فرمان ات قربان گھن ات شہید گھن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب شہید ہو جاتا ہے فرمان حضرت امام حسین وانس ام ساتن 56 وہر 5 رت 5 دہ مگر اوتن تام امام حسینس نہ سر مبارک وال یہ گومت سفید نہ داڑ مبارک وال گومت سفید مگر فرماون یم ساتن ام پن بچن انتقال کور یہ صورت وچت امام حسین یتھی یہ منظر وچ کہ دل مبارک درا نبر فرماون قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ امام فرماون پنی کتاب اندر فرماون اسی وقت حضرت امام حسین کے پورے سر کے بال سفید ہو گئے اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے اسی وقت یم ساتن انتقال کر ام سندے چیز امی سات سپدے تمام
وال سفید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جب اس کی باڈی کو لاش کو سینے سے لگایا اور خیمے میں لے آئے, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بین یزن امام حسین یہ منظر وچھن اور فرماون تمام پنن یمن خواتین یمزن کربلا کے ساتھ خیمس اندر آس آج امام حسین اپنے بیٹے کی لاش برداشت نہ کر سکا, اپنے بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکا, اور اس کی وجہ سے اپنے بیٹے کی لاش نے میرے بھائی امام حسین کو بوڑھا کر دیا. شہادت سبد انا للہ و انا الیہ راجعون. ام پتہ اخ موسوم بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسان یہ کربلا کس میدانس اندر کیازِ امچ آسان تریشن ضرورت. امام حسین گژھان یزیدیو تھی چھو اس بڑین تریش ام غرض دیوان کیازِ اس ما کرو تہ سۭتۍ جنگ, مگر یہ تو چھوٹا بچہ ہے, معصوم ہے, اگر یہ پانی پیے گا تو پھر اس کے بعد بھی یہ تم سے جنگ نہیں کر سکتا ہے, لڑائی نہیں کر سکتا, کم سے کم اس کو تو پانی پلا سکتے ہو. مگر فرماون تم یزیدی کمی آئے بدبخت اس, انہوں نے کیا کیا فرمان اخ شکیل قلب اخ بدبخت انسان تیر شاسن دیو قسمو, اخ تیر شاسن عزت انسانس پر چیون استعمال کرنا, بیاکھ تیر شاسن یمزن گڑین پر چیون استعمال کرنا. فرمان یمزن گڑین پر چیون استعمال کرنا سوی تیر تلن بدبختن تو سوی لویم حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ یمس عمر صرف شرح یزن کربلا مدینہ مز نیرن وز صرف اکہ رتک یم سات کربلاہس مز ووت تمہ سات شین رتن ہند یہ تیر آو لائن حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دراو, یہ تیر کوڑ امام حسین نبر اور یہ تیر آو نبر کرنے خون فوار کھت آسمانس کن. امام حسین تل یہ خون یہ زمینس کن تراؤن, مگر ندا آیس امام حسین اگر آپ نے اس خون کو زمین پر گرا دیا تو خدا کی قسم قیامت تک کوئی سر سبز و شاداب نہیں ہوگا. پھر کہا امام حسین نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا جائے, لیکن فرماون اجے آیس ندا اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس علی اصغر کے خون کو آپ نے آسمان کی طرف پھینکا تو خدا کی قسم قیامت تک بارش نہیں برسے گی. فرمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خون یہ ملن پنن اتن یہ ملن پنس روئے مبارکس بالآخر ام پتہ وقت واتن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند شہادت. مگر سوال آپ چھپا گھن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہس پتہ گئی نس شہادت, کہین آو امام حسینس پتہ شہید کرنے, امام حسینس برو آئی تمام شہید کرنے. امام حسینس پتہ اس زن تہد اولاد تہد نیچو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ آو شہید کرنے کی, تمس برو ام سند اولاد ام سندین بائن ہند اولاد تم تمام آئی شہید کرنے. لیکن ون سوال کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوڑے دیہا پن شہادت گوڑے گھا شہید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام قاسم تہ بچا, علی اصغر تہ بچا, علی اکبر تہ بچا, غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ بچا, تمام اونو محمد تہ بچا, تمام آوان و انصار بچان اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوڑے شہید گھان. لیکن ون سوال کہ اس زن امام حسین آخرس پر شہید گو, اگر سہ گوڑے شہید گھا تیل گھن ہمن ہی شہادت کے, لیکن تیل ون سوال امام حسین کیاز دس آخرس پر پن شہادت, امام حسین کیاز گو آخرس پر شہید. تو اس کا جواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتس کالس مکس مز تہ سارے پتہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کم مصائب آئی کرنے, کوتا ظلم آو کرنے, کوتا تشدد آو کرنے, اور اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, تمو کر ہجرت مدینہ کن. 8 سال کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے, یل 8 وہر بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آو, ون آئی تمام حکومت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس دست مبارکس مز, ون بنو بادشاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ون آئی حکمرانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مگر یمو ظلم کورمت, یمو تشدد کورمت, یمو تکلیف واتنمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج وہ ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, آج وہ خوف زدہ ہے, آج تم کھوتن کیا ون ما ہے اس بدل
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد مکہ میں پہنچے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، اے مجھ سے ظلم کرنے والوں، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، جنہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی، جنہوں نے مجھ پہ ظلم ڈھائے، اے لوگوں آج میں نے تم سب کو क्षमा کر دیا، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج کے بعد آپ سب آزاد ہو. یعنی معافی دت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن یمن ظالمن یمو ظالمو ظلم اس کرمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر. تو انہی کا نواسا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے کوئی جہنم میں جائے، تو ان کا نواسا کم چاہے گا کہ کوئی جہنم میں جائے. اس کے زن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم چھے. تو اتھے کچھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی رؤوف الرحیم. کیا جو محلت چھ دیوان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ساتن کربلا کس میدانس مز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووت یمن یزیدین چھ ونن اے یزیدیو یم تۄہہِ اراد چھو یُس تۄہہِ اراد چھو اراد بدلٲیِو، یم تۄہہِ فٲصلہٕ چھو کٔرمٕتۍ ام فیصلوں کو بدلاؤ. تم نے میرے اولادوں کو قربان کر دیا، ان کو شہید کر دیا، لیکن اے یزیدیو مجھے شہید نہ کرو، اسی میں تمہاری بلائی ہے. تم نے میرے اولادوں کو قربان کیا، شہید کیا، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم نے علی اصغر کو قربان کیا. اگر تم چاہو گے اس وقت تائب ہو جاؤ، اس وقت معافی مانگو اللہ سے، تو میں خدا کی قسم روز محشر میں تمہاری شفاعت کرا سکتا ہوں، تمہاری مغفرت کرا سکتا ہوں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے تم نے میرے علی اصغر کو قربان کیا. وہ جس نے اس کو قربان کیا، جس نے اس کو قتل کیا، وہ قاتل کافر نہیں ہے، وہ قاتل دین نہیں ہے. کیونکہ علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، غازی عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل قاتل مومن ہے. مگر اے یزیدیو مجھ تک ابھی جلدی مت کرنا، مجھ تک جلدی مت کرنا، مجھے شہید مت کرنا. کیونکہ اگر مجھے تم نے شہید کر دیا، کیونکہ غازی عباس کو تم نے شہید کر دیا، کیونکہ اس کا جو قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، لیکن جب تم مجھے قتل کرو گے میرا قتل قتل مومن نہیں بنے گا، میرا قتل قتل دین بن جائے گا. میون قتل بنو نہ قتل مومن کے، میون قتل بنو قتل دین. کیازِ امام حسین چھ دین، کیازِ خواجہ اجمیری فرمان دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. کیا اگر تم میں قتل کریو یہ نسا بنو نہ قتل مومن کے، بلکہ یہ سا بنو قتل دین. اگر تم میں کریو قتل یہ سا بنو قتل دین، یعنی یہ سا مٹائیو، تو یہ سا کریو ختم دین اسلام. لیکن اب جب یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ ہسا بدلے میں تہندین دلن پہ مہر لجمت، یم چھن بدلن ول کی، تو فرماون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو اب جنگ کرتے ہیں، اب جنگ شروع ہو جائے گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے خود تیار گھن، آماد گھن. بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلوار مبارک چمکن. تو خدا کی قسم جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک چمک گئی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان پہ رہنے والے تاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر حضرت امام حسین کی تلوار میں آ گئی ہو. ایسا نہیں لگتا تھا کہ تنہا حسین کے بازو میں ان کا تنہا بازو ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ خدا کی قسم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو ان کے بازو میں سما گیا ہو. ایسا نہیں لگتا تھا بلکہ ایسا لگتا تھا خدا کی قسم جیسا کہ حضرت فاطمہ زہرا کا دودھ نئے سے حضرت امام حسین کے بازو میں آ گیا ہو. امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر یمن پر حملہ آور سپدن، برابر یمن سے مقابلہ کرن، تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. واریہ لاش گرائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے کاٹتے تھے ان ظالموں کو جیسے کوئی گاجر اور مولی کاٹ رہا ہے. لیکن بالآخر یہ تلوار اسن جھکن واجن کے، یہ تلوار رکنے والی نہیں تھی. اس تلوار کو علی اکبر کی لاش نے نہیں روکا. اس تلوار کو علی اصغر کی لاش نہ روک سکی.
اس تلوار کو علی اکبر کی لاش نہ روک سکی، اس تلوار کو بھوک اور پیاس نہ روک سکی، اس تلوار کو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ روک سکی، اس لاش کو امام حسین کے اولادوں کی لاشیں نہ روک سکی، لیکن اچانک وہی تلوار رک گئی۔ یہ تلوار اس نے رکن واجن کے، لیکن اچانک گئی یہ تلوار رکے۔ انسان یہ تلوار رکے، یہ تلوار بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں رکی، بلکہ نماز وقت گو امام حسین سے تلوار رکے۔ اس کیا پڑھنے نمازن سے کرن، ہم تو پنجگانہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ یہ تو جامع مسجد ہے، 3 منزلہ ہے، یہاں پہ 2 شخص آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بانگ پڑھنے خاطر اس میں تیار گسن کا نماز کچھ پڑھ پر، مگر امام حسین درس دے رہے، پیغام دے رہے ہیں۔ تلواروں کے سائے میں بھی حضرت امام حسین سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ امام حسین امساتن تی نماز خیال کرن، نماز پڑھنے خاطر آماد گسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن امساتن نماز اندر چھ گسن سجدے کس حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظالموں نے سمجھا کہ اگر یہ شیر پھر اٹھ گیا تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، تو اس کو اٹھنے نہ دو، امس میں دیت ہو وقت کے۔ تو پھر ظالموں نے کیا کیا، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں چلے گئے، فرمان اتے انیم و تلوار اور اتے کرخوار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گردن مبارک اس پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس گردن مبارک یزن بوس اوس دیون تہن تو میون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حجر اسود کو چوما تو قیامت تک لوگ اس حجر اسود کو چومیں گے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے گلے مبارک کو بار بار چوما تھا۔ اکہ لٹہ حجر اسود سنگ اسود اکہ لٹہ بوس دیتمت، تک کیا کریں لوگ قیامت تان بوس، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بار بار بوس دیتمت حضرت امام حسین سندس گلے مبارک۔ اور پھر ظالموں نے کیا کیا، اتنا ہی ظلم نہیں کیا بلکہ انساتن میں گردن مبارک جدا گئی۔ فرماؤن اس کے بعد ان ظالموں نے ایک نیزہ لایا، اس نیزے سے اس سر کو اٹھایا اور اس نیز کات مز ترو، جس گلے مبارکہ سے حضرت فاطمہ زہرا کا جنتی دودھ گزرا تھا، یس مزن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن لاب دہن استراون، اسی گلے میں انہوں نے نیزہ ٹھوکا اور پھر اس گلے کو اوپر کیا، سر مبارک کو اوپر کیا۔ جیسے وہ سر اوپر ہو گیا وہیں سے امام حسین کی بلندی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا کہ میرے غلاموں غمگین نہ ہونا، کبھی رونا نہیں، خدا کی قسم تمہارے امام کی بلندی شروع ہو گئی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے غلاموں یہ سمجھ لو، میں یہ درس دے رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جن یزیدیوں نے میرا قتل کیا، جن یزیدیوں نے مجھے شہید کیا، ان تمام یزیدیوں کے یعنی جن کے سر کٹے نہیں، ان تمام یزیدیوں کے سر نیچے ہیں، جس کا سر کٹ گیا وہ سر اوپر ہے۔ بلندی کا شروع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کامیاب گو نہیں یزید کے بلکہ کامیاب گو، اصل کامیاب گو حضرت امام حسین رضی اللہ، اصلی علم روز بلند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عاشق فرما لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا۔ آخرس بچن یہی گزارش کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت وقت واتن، مرنک ٹائم واتن، مگر اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اپنا سر تو دے رہے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ سے اپنے سر کو ہٹا نہیں رہے۔ لہذا تماماً چھم گزارش، لکٹین بڑین بچن تماماً گزارش کہ آج متبرکہ دہ تہ چلن، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند ولادت دہ چلن، برائے مہربانی خدا سند خاطر، نبی سند خاطر، اس کے بعد نماز یہ چھم گزارش۔ اللہ تعالیٰ دین سارے خود زیادہ عمل کرنے توفیق۔